السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی آپ کے جانے پہچانے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں۔ تھینک یو Thank you for having me. ڈاکٹر صاحب۔ آج ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ ہم اس شو کو کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کشمیر میں جو اٹیک کیا گیا، ٹیرر اٹیک ہوا ہے، اور اس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 27 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے، ٹورسٹ تھے وہ۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ انڈین میڈیا، بھی گورنمنٹ نے کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی انوالومنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ مسلسل اس نیوز کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اندر کی ہی کوئی بات ہے۔ لیکن بہرحال نقصان تو ہوا ہے، ٹورسٹ پہ اٹیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی جو کشمیر کی اکانومی ہے اس کے اوپر بھی اٹیک کہا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ یو ایس کے اس وقت انڈیا میں موجود ہیں، ان کے وزٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور مودی جی واپس آ رہے ہیں، سعودیہ گئے تھے لیکن انہوں نے اپنا وزٹ جو ہے وہ شارٹ کر کے، اور وہ آج ہی واپس آ رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ آرزو کاظمی، آپ نے مجھے بلایا۔ ہم بڑے دکھی ہیں اس وقت۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک مثال سے شروع کرتا ہوں، اور یہ ایک حقیقی مثال ہے۔ ہمارے گاؤں میں جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس گاؤں میں جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی مہمان آیا، شہر سے آیا یا دوسرے علاقے سے آیا ہے، تو اس کے لیے وہ حلوہ بنا کے، سوجی کا حلوہ بنا کے، جو گاؤں میں چھوٹا موٹا بن سکتا ہے، حلوہ بنا کے وہ بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ کے مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے یہ حلوہ بھیج رہے ہوں، یا کوئی گھر کے بنے ہوئے بسکٹ جو ہوتے ہیں جس کو آپ کوکیز کہتے ہیں، یہ چیز، یا گڑ بھیج رہے ہیں، گڑ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں ایک مہمان آئے ہیں، جے ڈی وینس اور ان کی بیگم اشا وینس بچوں کو لے کے آئے ہیں وہاں، اور بڑے خوشگوار ماحول میں وہ آئے ہیں، اور ان کے بچے جو ہے وہ، ان کا جو بیٹا ہے چھوٹے والا، وہ تو بہت ہی مانوس ہے مودی جی سے۔ تو بجائے اس کے کہ پاکستان کے ایمبیسڈر پھولوں کا بوکے لے کے پریزنٹ کرتے جی ڈی وینس کو کہ آپ ساؤتھ ایشیا میں آئے ہیں، ہمارے علاقے میں آئے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے پھولوں کا گلدستہ ہے، آپ نے وہاں آتنکوادی بھیج دیے۔ 26-27 لوگوں کا ناحق خون بہا، جس میں 6 کے بارے میں تو آلریڈی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہمسائے کی کسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ ایسا ظالم اور لیکن اتنی ڈاکٹر صاحب، سوری آپ کی بات کاٹی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی نا، اتنی جلدی ہم کیسے فیصلہ کریں کہ پاکستان سے کوئی گیا ہے؟ مطلب میں مانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے، بالکل پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ہندوستان کی گورنمنٹ نے ابھی کچھ نہیں کہا ہے، میڈیا کی طرف سے ضرور بات کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کیا کسی گروپ نے ذمہ داری لی ہے آپ کے خیال سے؟ آپ تو بہت زیادہ نیوز پہ نظر رکھتے ہیں، کیا کوئی گروپ ہمارا آیا ہے سامنے؟ لگتا یہ ہے کہ شاید یہ لشکر طیبہ نے کیا ہے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن اس طرح سے نہیں ہوئی کہ ان کے ڈی این اے کیے جائیں، یا ہاں، وہ اس حوالے سے جو ہے اسلحہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے اس کا فرینزک ہو۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ انڈین میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ 6 جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے بتایا جا رہا ہے، اور وہ انیشل رپورٹ ہے۔ اس وقت آپ کے پروگرام کے وقت جو ہے وہ امت شاہ جی جو ہے وہ سری نگر میں پہنچے ہیں، اور وہاں پہ گورنر، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور چیف منسٹر جو ہے عمر عبداللہ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ہائی سیکیورٹی بریفنگ جاری ہے وہاں پہ، جس میں فوج کے لوگ بھی ہیں، بی ایس ایف کے لوگ، بارڈر سیکیورٹی کے، اور راشٹریہ رائفل کے بھی میرے خیال ہیں، اس میں کافی لوگ ہیں، تقریباً 60 کے قریب لوگ ہیں، اور وہ دکھا بھی رہے ہیں ٹی وی پہ مسلسل کہ وہ اجلاس وہاں جاری ہے۔ کل مودی صاحب بھی اپنا دورہ سعودی عربیہ کا جو ہے اس کو مختصر کر کے واپس پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ پچھلے 20 سال میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا حملہ ہے، اتنا بڑا حملہ پچھلے 20 سال میں نہیں ہوا۔ اچھا، ٹھیک ہوگی بات۔
اب بات آ جاتی ہے کہ یہ حملہ جو ہے ہم ویٹ کر لیتے ہیں، چلو فورینزک کا آئے یا انڈیا کی گورنمنٹ کا اسٹیٹمنٹ آئے، ہم اس کا ویٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو حملہ ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک ایسے موقع پہ کیا گیا ہے جب کشمیر ٹورزم عروج پہ تھا، اور لوگوں کو کی پتلونیں اتار کے ان کو چیک کیا گیا کہ ان کے خطرے ہوئے یا نہیں ہوئے، اور جس کے خطرے نہیں تھے ان کو کہا کہ تم ہندو ہو۔ پوائنٹ بلینک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ پوائنٹ بلینک ان کو شوٹ کیا ہے، دور سے شوٹ نہیں کیا، اور 10 منٹ تک یہ سلسلہ وہاں پہ جاری رہا۔ کئی لوگ زخمی ہیں، ایک نیوی کے ینگ آفیسر 26 سالہ جو ہنی مون منانے غالباً گئے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ کافی لوگ وہاں پہ زخمی ہیں، شہید ہیں۔ اس وقت ایک افراتفری کا سماں ہے، کیونکہ سری نگر ایئرپورٹ پہ لوگوں کا رش لگ گیا جو واپس نکلنا چاہتے ہیں کشمیر سے، لوگ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ اور یہ حملہ یقیناً کشمیر کی اکانومی پہ بھی ہے، کیونکہ ٹورزم سے کشمیر بہت پیسے کماتا ہے اور ریونیو کا ایک سورس ہے، تو اس کو دھچکا لازمی طور پر بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس حملے سے۔ بالکل۔ تیسری بات یہ ہے کہ 3 جولائی سے امرناتھ یاترا شروع ہونے جا رہی ہے، تو امرناتھ یاترا کو تو ہمیشہ ہی سیکیورٹی کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اس کو اب مزید ڈسکریج کرنے کے لیے لوگوں کو کہ وہ نہ آئیں، یہ سارے چیزیں اس میں ہیں۔ لیکن اس میں ہم جو آپ کے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی جو بھڑکاؤ تقریر تھی، جس میں انہوں نے مطلب ہے بالکل ہٹلر کی کا ترجمہ کر لیں، ہٹلر کی تقریروں کا آپ اردو میں اور انگلش میں، تو وہی تقریر انہوں نے کی کہ 2 قومیں ہیں اور ہم ایک قوم نہیں ہیں، 2 قومیں ہیں اور ہندو علیحدہ، یہی وہ جوز کے بارے میں کہتے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے زمین تیار کی جوز کے وسیع تر پیمانے پر جینوسائیڈ کے لیے، ان کو کہاں کہاں نہیں لے جا کے ان کو اوونز میں ڈالا اور گیس چیمبرز میں ڈالا اور لاکھوں جوز کو ہلاک کیا، اور وہ جو نفرت انہوں نے پیدا کی تھی اپنی اوریٹری کے ذریعے، اس کو استعمال کر کے پورے یورپ کو انہوں نے جنگ میں جھونک دیا، اور پھر وہ مڈل ایسٹ اور ایشیا تک اور جاپان تک وہ جنگ پھیلی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو تقاریر ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں، تو وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی جو کوشش ہے مسلسل کہ وہ اپنے آپ کو ہندو سماج کے ساتھ انٹیگریٹڈ شو کریں، اس کو یہ سیبوٹاج کرتی ہے، کیونکہ پھر ہندو سوچتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ 2 قومی نظریہ ہے، ہندو مسلمان فرق ہے، تو وہ سطحی جو فرق ہیں، جیسے مسجد اور مندر کی فن تعمیر کا فرق ہے، جیسے مسلمان کو سمبلائز کیا جاتا ہے کہ وہ ٹوپی ایسے پہنتا ہے، اور مختلف جو سمبولک سپرفیشل چیزیں ہیں انہی کو کلچر آرٹیفیکٹ سمجھ کے، تو وہ سمجھتا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے بھئی یہ تو 2 قومیں ہیں، حالانکہ ایک ہی جیسا کھانا، ایک ہی جیسا پہناوا، ایک ہی جیسے تہوار، ایک ہی جیسے رسم و رواج، اور ایک ہی جیسا تقریباً لباس بھی، اور ایک ہی سر ہم تو آج بھی ساری وہی رسمیں کرتے ہیں جو ہندو کلچر میں، چاہے ہماری شادیوں کے فنکشنز دیکھ لیجئے، باقی چیزوں میں دیکھ لیجئے۔ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ان کو اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی اچانک سے 2 نیشن تھیوری کی دوبارہ سے بات کرنے کی۔ لیکن سر جو کشمیر کے اندر سیکورٹی فورسز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اس طرح کے اٹیکس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں، جب کسی نے یہ طے کر لیا ہو نا کہ کسی نے کسی کو قتل کرنا ہے، پھر جتنی مرضی آپ سیکیورٹی ٹائٹ کر لیں، جو مرضی کر لیں، پھر وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع کی طاق میں ہوتا ہے، اس کو جب موقع ملتا ہے وہ واردات کر جاتا ہے۔ تو یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے نا کہ اس میں ہوائی جہاز استعمال ہوں گے یا زمینی فوجیں آئیں گی یا ٹینک آئیں گے یا بختر بند گاڑیاں آئیں گے کہ انٹیلیجنس کی انفارمیشن پہلے سے پہنچ جائے اور سیکیورٹی اس کے لیے ایک تیار کر لی جائے۔ ابھی تو یہ اجلاس جاری ہے، اس میں پتہ چلے گا کہ کیا کوئی سیکیورٹی لیبس تھا یا نہیں تھا یا جو بھی ہے۔ لیکن یہ دہشت گردی کے حملے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پیش بندی کرنا بہت مشکل ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ وہ جو ٹیررسٹ سیل ہے اس کے اندر آپ کے مخبر نہ ہوں، تو وہ
تو ظاہر ہے بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن اس ٹیررسٹ ایکٹ کا اگر جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے پاکستان انوالو ہو، اور آپ نے ایک شک پیدا کر دیا ہے کہ جی ابھی تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، لیکن تانے بانے تو ظاہر ہے پاکستان سے ہی ملتے ہیں، اسی طرف سے یہ آئے ہیں. تو سر وہ اس تو کا پاکستان کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ پلوامہ کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک سٹرائک ہو گئی. جی نہیں سر، میں آپ جانتے ہیں کہ میں ان پاکستانی جرنلسٹ میں سے نہیں ہوں جو ہر چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے صحیح کیا. جو غلط ہوتا ہے اسے میں غلط ہی بولتی ہوں، لیکن ابھی انویسٹیگیشن کیونکہ نہیں ہوئی ہے اس لیے میں نے کہا. دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے نا، پاکستان اب اٹھ کر بولے گا کہ جی جو کچھ بلوچستان میں ہوتا ہے وہ بھارت کروا رہا ہے، کے پی کے میں ہوتا ہے وہ بھارت کروا رہا ہے، یہ والی ایلیگیشنز چلتی ہیں. لیکن آج ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ بہت اس نیوز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا، بہت اس نیوز کو دکھایا جا رہا تھا. کئی ڈیفنس ایکسپرٹ آئے اور جیسے انہوں نے بالکل سے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب مشال ملک جو کہ یاسین ملک کی بیگم ہے، ان کا سٹیٹمنٹ چلایا گیا. ان کا تو اچانک سے نکالی گئی شام ہوتے ہوتے، اور ان کا سٹیٹمنٹ چلایا گیا کہ نہیں پاکستان کا بالکل کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ ایک طرح کی کوئی گھبراہٹ دکھائی دے رہی تھی. مطلب اگر ابھی تو گورنمنٹ نے کچھ کہا بھی نہیں ہے بھارت کی، تو ہم کس لیے صفائیاں دیتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، چور کی داڑھی میں تنکا ہے. بلکہ تنکا نہیں ہے، سارا پورا جھاڑو ہے چور کی داڑھی میں. اس لیے گھبرائے ہوئے. یہ ہمیشہ واردات ڈالتے ہیں اور پھر ڈرپوکوں کی طرح جو ہے یہ ٹانگیں ان کی کانپنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی اب کیا کریں، اب کیا لیکن کریں. سر یہ کیوں کریں گے؟ ابھی ان کا بلوچستان میں بھی حال خراب ہے، ابھی کے پی کے میں بھی پرابلم پڑی ہوئی ہے، ڈائیورشن. سندھ میں بھی چل رہا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کشمیر پالیسی جو ہے پاکستان کی وہ تبدیل نہیں ہوئی، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ جاری ہے. اور وہ یہی ہے کہ کشمیر کے اندر انڈیا کو انگیج رکھو، وہاں آتنکواد کے ذریعے اور انڈیویجول ٹیررسٹ ایکٹس کے ذریعے اور ایڈونچرزم کے ذریعے جو ہے انڈیا کو انگیج رکھو. اور کشمیر کی اکانومی آگے جاتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پھر پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں پروپیگنڈا کر سکتا کہ کشمیر کے اندر تو جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے اب یہ جو واردات ہوئی ہے تو کارڈن آف ہوں گے علاقے، سرچ آپریشن شروع ہوگا، تو پاکستان اس کو سرچ آپریشن کو دکھائے گا کہ جی کشمیریوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ اس قسم کا بیانیہ قائم رکھنا ان کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے اس ان کی انوالومنٹ کا کشمیر میں. اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں، اور اب سندھ 5 دن ہو گئے ہیں آج سندھ بند ہے، کوئی وہاں سے ٹریفک نہیں آ رہی پنجاب میں، اور پنجاب کی ٹریفک سندھ میں نہیں جا رہی. اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز ہیں جو کھڑے ہیں، میلوں میل وہ کھڑے ہیں، اور ان کے اندر جو کھانے پینے کی اشیاء وہ گل سڑ بھی رہی ہیں، اور مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، اور پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگ رہے ہیں. اور بلوچستان میں تو اعزاز سید صاحب جو گئے تھے وہاں بلوچستان، اور مینگل صاحب کا بھی انٹرویو کیا، اور کئی علاقوں میں وہ گئے شہروں میں، انہوں نے آ کر تو اوپنلی انٹرویو میں کہہ دیا کہ جی بلوچستان کا تو بچہ جو ہے وہ پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف ہے اور وہ آزادی کی مانگ کر رہا ہے. اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے وہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں وہاں پہ بائی فار بلوچستان کی. اب سندھ میں بھی یہ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ تقریر کی اسلام کا جو ہے اور دو قومی نظریے کے ذریعے بکھرتے ہوئے پاکستان کو ایک دفعہ پھر جوڑنے کی کوشش، اور وہی ایک مذہبی جنونیت کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے دماغ کو معاف کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ کوئی بوکھلاہٹ ہے اس وقت پاکستان کا، پوری ریاست میں شدید بوکھلاہٹ ہے. آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں، آپ دیکھیں نا کتنے سینئر بیوروکریٹس جو ہے وہ اپنے ڈیول پاسپورٹس بنوا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں، اپنا کوٹھیاں سیل پہ لگا رہے ہیں، پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سنکنگ شپ. سر گھبراہٹ تو اتنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو جرنلسٹ ہیں جیسے میں ہو گئی، اسد طور ہو گئے، اور کئی دوسرے جرنلسٹ جو ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ انہوں نے بلاک کر دیے، ان کے ڈاکیومنٹس بلاک کر دیے ہیں. اور صرف یہیں تک بات نہیں ہے، اس کے آگے مطلب ماں باپ ہوں، چاہے ہسبینڈ وائف ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، یہاں تک کہ سسرالیوں تک کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے کہ کہیں سے پیسہ نہ مل سکے. یہ تو ڈر اور خوف کا حال ہے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ 30 دن جیل میں رہی ہیں، 30 دن اور بڑھا دیے گئے.
ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. لیکن یہ ایسے کب تک چلے گا سر؟ اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آئے, یہاں پر لوگ آئے کاروبار کرنے. اس حالت میں آپ کے خیال سے کوئی بیوقوفی مجھے لگتا ہے ہوگا کہ آئے گا یہاں پہ پیسہ لگانے, جہاں پہ ہر وقت یہ حال رہتا ہو. دیکھیں, یہ تو اب دنیا کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کا کیا کرنا ہے. پاکستان افغانستان کی سائڈ سے بھی جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنے تعلقات بہت زیادہ خراب کیے ہوئے ہیں, اور کسی پہ یہ الزام دے دینا کہ جی آپ کی دھرتی سے دہشت گردی ہو رہی ہے, مطلب ہے کہ اسحاق ڈار جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن زمینی حقائق تو وہ تبدیل نہیں کر سکتے. ڈیورڈ لائن کا مسئلہ ہے, اور پھر اوپر سے آپ افغانیوں کی تذلیل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفیوجیز ہیں, کل تک بھائی 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 تھے, ان کے نام پہ ڈالر کما رہے تھے, آج ان کو آپ نکار رہے ہیں. اور جس بے دردی کے ساتھ آپ ان کے کاروباروں پہ حملے کر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. ایک ٹائروں والے کا افغانی, اس کے ٹائر لوٹ کے لے گئے. کپڑوں کی دکانوں میں گھس کے آپ لاکھوں روپے کا سامان لوٹ رہے ہیں, اور جس انداز سے لوٹ رہے ہیں, کیا کس قسم کی یہ قوم ہے پنجاب میں جو بستی ہے, میری تو سمجھ سے باہر ہے. تو آپ نے ہر طرف دشمن پیدا کر لیے ہیں, اور اب آپ کا اندر آپ نے اپنے گھر کے اندر دشمن پیدا کر لیے ہیں. ایک تو باہر سے موسم خراب ہے, اوپر سے اندر سے بھی زکام ہوا ہے, تو نمونیا تو ہونا ہی ہے. تو سمجھے کہ سر نہیں؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کو لگ رہا ہے کوئی یہاں پر ایسا نہیں ہے جو اتنا سمجھدار ہو کہ اس کو یہ پتہ لگ رہا ہو کہ ہم اپنے لیے ہی مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں, اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے ڈیفینیٹلی جنہیں یہ سب سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہمارا حال پہلے سے خراب ہوتا جا رہا ہے. پتہ سب کو ہے, سمجھ سب کو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ سب جانتے ہیں, سب پتہ ہے ان کو. ان کا مقصد جو ہے نا اس کو آپ غور فرمائیے. ان کا مقصد لوٹ مار ہے. آپ کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ان کا مقصد ملک قائم رکھنا, ملک کو ترقی دینا. ملک کی ترقی کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے آپ کوششیں کریں کہ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو, چیزیں سستی ہوں, بجلی سستی ہو, پیٹرول سستا ہو, سفری سہولیات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوں, منڈی جو ہے اس تک دیہاتی جو علاقے ہیں ان کی منڈی تک یعنی شہروں تک رسائی کے جو راستے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں. آپ نے مطلب ہے 20 میل کے فاصلے پہ یا 15 میل کے فاصلے پہ کولڈ سٹوریجز بنائے ہوں, گندم کو رکھنے کی جگہیں بنائی ہوں. مطلب ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے ملک کے عوام کے لیے. تو یہ صرف چاہتے ہیں بلوچستان سے سونا لوٹ لو, تانبا لوٹ لو, ٹھیکے پہ دے دو, ٹھیکے پہ سے اتنے کما لو. کشمیر کا پانی آ رہا ہے اس کو لوٹو, ادھر ڈیم بناؤ, سارا بجلی پیدا کرو, جنگل لوٹ لو, ہم ان کی وہ لوٹ لو, جیم سٹونز لوٹ لو. تو گلگت سر بلتستان میں بھی ہے. ایک آپ سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے کہ وہ تو پوری دنیا میں کہیں سے بھی کچھ نکلے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. مطلب میں ان سے اعتراض کر رہی تھی اس بات پہ, تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں پوری دنیا میں کچھ بھی نکلے گورنمنٹ کا ہوتا ہے, یہ تو یہیں پر ہوتا ہے کہ شور مچ جاتا ہے. کیا واقعی نہیں ایسا ہے؟ نہیں, وہ کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے سلیم صافی کو جب انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا معدنیات جو نکلتی ہیں اسٹیٹ کی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. معدنیات جو ہوتی ہیں وہ صرف مطلق العناں جو ریاستیں ہوتی ہیں ان میں وہ ریاست قبضہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے. جیسے چائنا ہے, چائنا میں سارا کچھ جو ہے چین کا, وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. ہندوستان میں جو زمینی وسائل ہیں ان پہ ریاستوں کا کنٹرول ہے, اور اسی لیے وہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ہو سکتا ہے سلگ نہیں ہوں, لیکن وہ بھڑکتی نہیں ہے, کیونکہ وہ زمینی جو مسائل ہیں پیدا نہیں ہونے دیے گئے وہاں پہ, جو لوٹ مار کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو پاکستان میں تو ایک کلچر ہے نا پورا لوٹ مار کا, اور پاکستان میں یہ فکر یا یہ سوچ نہیں ہے کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنا ہے, پاکستان کو ایک ملک بنانا ہے, پاکستان کو ایک مطلب ہے پاکستان کا. دیکھیں اب یہ سندھ کا مسئلہ آپ دیکھ لیں, مطلب ہے آپ نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کیا, آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کی, اعلان کر دیا ہاں جی 6 کنالز بنیں گی, پنجاب سے, سندھ سے 5 اور ایک ستلج سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ
ہم چولستان میں پانی ڈالیں گے. وہ بھائی راجستھان میں یہ تجربہ کر چکا ہے انڈیا اور فیل ہو گیا یہ تجربہ, کیونکہ ڈیزرٹ پانی پی جاتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. چلو مان لیتے ہیں کہ وہاں ڈیزرٹ نہیں ہے, وہاں مٹی کے کھیت ہیں, پھر بھی آپ سندھو ندی کا پانی کم کر رہے ہیں, 5 کنالز آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹورڈز چولستان. اس سے ایک تو سندھ کے دریا کا بہاؤ ٹورڈز دا انڈین اوشن کم ہوگا, سلو ہوگا اور کم ہوگا, اور دوسرا سمندر جو ہے وہ اندر آ جائے گا. تو سر وہ زمینیں بھی تو بھائی لوگ کی ہیں نا. ہاں, تو وہ ان بھائی لوگوں کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے یہ کنالز کھود رہے ہیں نا. وہی نا, تو اسی تو لیے تو یہ تو کسی کی وہاں پرواہ کھیتی نہیں. باڑی, انہوں نے تو کھیتی باڑی نہیں کرنی. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دوسرے ملکوں کے جو انویسٹرز ہیں ان کو کارپوریٹ فارمنگ کا جھوٹ بکواس بول کے تو یہ ریگستان بیچنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سعودیہ عرب کو جا کے ریت بیچ آئے, یہ وہ لوگ ہیں. میں صحیح مطلب ٹیلنٹڈ تو ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, اگر کسی کا بچہ بہت ہی تیز ہو تو میری مدر کی ایک فرینڈ تھی, وہ اپنے بیٹے کو کہتی تھی یہ کسی کو 2 بار بیچا ہے اس کو پتہ ہی نہ لگے. تو وہ یہ والی قوم ہے ہماری کہ کسی کو 2 بار بیچ دیں اس کو پتہ ہی نہ لگے. لیکن یہی ہے کہ دیکھتے ہیں سر آگے کیسے چلتا ہے. لیکن بہرحال آج بہت افسوس ہوا کشمیر میں انسیڈنٹ کو دیکھ کے, اور جو ظاہر ہے جو فوٹوز آ رہی ہیں اور فوٹیجز آ رہی ہیں دیکھ کر کسی کو تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو یقیناً وہ اس کا دل دکھے گا. ہم اس کے اوپر بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو.